جب میں لیڈرشپ پڑھاتا ہوں نا یہاں ہر سال، تو اس میں یہ بتاتا ہوں کہ وہ دن جس میں کوئی چیلنج نہ ہو، آپ کے لیے کوئی آزمائش نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، تو لیڈروں کی زندگی میں وہ دن ان کی عمر میں شمار نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا، یہ چیلنجز آپ کو بڑھانے کے لیے، سیکھنے کے، اسے سیکھیں. اگر آپ کے سامنے کوئی مشکل نہ ہو تو آپ تو برگر بن جائیں گے، کوئی حیثیت نہیں ہوگی آپ. صحیح بات. تو آپ دوڑیں گے، گرے پڑیں گے، کوئی چوٹیں لگے گی، آگے جائیں گے تو آپ کو کوئی مشکلات آئیں گی، رکاوٹ، اس سے آپ سیکھیں گے. اور جو بچے گھر میں آرام سے پڑے رہتے ہیں بالکل، وہ ایسے ہی فارغ رہتے ہیں. تو ایک تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکلات ہیں تو الحمدللہ کہیے، اس پہ الحمدللہ کہیں، یہ آپ کے لیے ہے. الحمدللہ. اگر آپ امتحان نہیں دیں گے ڈگری ملے گی آپ. تو امتحان کے بعد احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. تو جس دن آپ کا بغیر کسی مشکل کے گزر جائے تو آپ کی زندگی میں وہ دن شمار نہیں ہوگا، اگر آپ لیڈر ہیں تو. دوسری بات یہ کہ ہر چیز سے سیکھنا بھی چاہیے. جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس میں اللہ کا ایک پیغام ہوتا ہے. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. کہ جب ہم نے اگر ان پہ مصیبت نہ آئی ہوتی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ رسول تو بھیجا ہی نہیں آپ نے. جیسے رسول پیغام لے کر آتا ہے، مصیبتیں، آزمائشیں، امتحانات بھی اللہ ان کے ذریعے سے پیغام بھیجتے ہیں. اس لیے اس آزمائش کو اللہ نے رسول کہا ہے، وہ بھی رسول ہے. تو یہ جو آزمائش آپ کے سامنے ہے، معاشرہ آپ کو قبول نہیں کر رہا ہے، مدرسہ قبول نہیں کر رہا ہے، اس کو مطمئن ہو جائیں کہ آپ خود صحیح بھی ہیں یا نہیں. اگر آپ صحیح نہیں ہیں تو توبہ کریں، اور اگر صحیح ہیں تو اس چیلنج کو قبول کریں. آپ اپنے لیے راستے نکالیں. آپ پیچھے ہٹنے کی بجائے ان سے دوستی لگائیں. ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. یہ جتنے آپ ادارے دیکھ رہے ہیں، یہ آزمائشوں اور مصیبتوں اور رکاوٹوں کا نتیجہ ہے. جب سارے راستے ہمارے بند کر دیے تو ہم مجبور ہو گئے کچھ ہم سوچیں، تو پھر راستے نکلتے چلے گئے. اس لیے کوئی بھی ساتھی پریشان نہ ہو. جو آزمائش آتی ہے اس کے اندر جو اللہ کا پیغام ہے اس کو سمجھیں. اللہ آپ کو سکھانا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو توبہ کروانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ رجوع اللہ چاہتے ہیں تاکہ آپ رجوع اللہ کریں. تیسری بات یہ کہ اپنی کمزوری کو طاقت بنائیں. یہ ہمیشہ پلے باندھ لیں. جب بھی آپ کسی مشکل میں پڑیں، سمجھے یہی وقت ہے کوئی طاقت حاصل کرنے کا، سیکھنے کا. تو اپنی کمزوری کو طاقت بنانا، یہ زندگی بھر کے لیے وہ کرنا. نمبر 4، کبھی بھی آپ کے منہ سے یہ نہیں نکلنا چاہیے یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ بالکل اپنی زندگی سے، اپنی لغت سے نکال دیں. اس طریقے سے جب آپ چلیں گے تو آپ اس کو انجوائے کریں گے. اس مشکل کو انجوائے کرنے کا بھی طریقہ سیکھیں. اور جب آپ پہ کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی امتحان نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے، تو اس سے آپ کو پریشان ہونا چاہیے. مشکل میں تو آدمی کا دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے. ویسے آدمی کتنا غافل ہوتا ہے، اور جیسے ہی بخار چڑھتا ہے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے. ایک آخر میں ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں کہ جب کوئی، جیسا آپ کہہ رہے ہیں، لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور تو ہمیں عملاً کیا کرنا چاہیے. میں اپنا آپ کو معمول بتاتا ہوں، میرا معمول کیا ہے اس موقع پہ. ایک تو یہ جو چاروں چیزیں، میں چاروں چیزیں بیک وقت کر رہا ہوتا ہوں، اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو بھی دیکھتا ہوں کہ اپنا میں احتساب کروں کہ ایسا تو نہیں کہ نفسانیت کی وجہ سے، انتقام لینے کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے میں حد سے تجاوز کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ پہلوان کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، الذی لا یسرع، جس کو پچھاڑا نہ جا سکے. میں لیس الشدید بالسرعہ، پچھاڑنے سے آدمی پہلوان نہیں بنتا. ولیکن الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، جب غصہ آئے تو اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیں. تو جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت اپنے اوپر کنٹرول رکھیں. اور جب آپ کنٹرول کرنا سیکھیں گے، صبر کرنا سیکھیں گے، تو پھر صبر ایسی چیز ہے جو آدمی کو لیڈر بناتی ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان کو کیا بنایا؟ امام بنایا ان کو. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. تو صبر کرنا اس موقع میں اس کو سیکھنا چاہیے. تو اپنا احتساب بھی کریں اور اپنے آپ کو پہلوان ثابت کریں کہ نفسانیت نہ ہو. اور نفس کی سازشوں سے، شرارتوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام بھی کیا کریں اور اپنا احتساب بھی کیا کریں. میں تو اس کے لیے یہ بھی دعا کرتا ہوں، یا من تقوم السماء والارض بامر، یا من امسک السماوات والارض ان تزولا،
یا من یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، وہ ذات جس کی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہے، وہ ذات جس نے آسمان و زمینوں کو تھاما ہوا ہے، وہ ذات جس نے آسمان کو تھاما ہوا کہ وہ نیچے گرے نہیں، یا اللہ میرے نفس اور میرے دل کو بھی تھام دے۔ تو ایسے موقع پہ جب کہ پوری دنیا آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہے کہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے، ایسے وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اگر آپ نے اس کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا، سمجھے آپ ہر چیز کو فتح کر سکتے۔ غصہ اور غیرت، اپنے اساتذہ، اپنا ادارہ، اپنا جامعہ، اس کے لیے بہرحال ایک انسان کے اندر فطری طور پر ہوتا ہے کہ غیرت کا پہلو بھی ہوتا ہے، تو اس میں کیسے فرق کریں گے استاد یہ صاحب؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نیک بندوں کی جو اللہ نے صفات بیان فرمائی ہیں، والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، کہ جو اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ انتقام بھی لیتے ہیں۔ اس لیے بتایا کہ ایسی اگر صوفی بن کے بیٹھ کے لوگ ختم کر دیں گے، یہ قرآن میں ہے والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، لیکن ساتھ میں ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ۔ انتقام کتنا لینا چاہیے؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جتنا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اتنا کر سکتے ہیں ہم۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر صبر کریں تو یہ بہتر ہے۔